اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک دم جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں۔ امام حسن حسین کا نام پھر بھی سن لیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث نہیں آئی، سیدہ فاطمہ سے خطائیں ہوئیں، فلاں ہوا، یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار میزان ہے نا، مومن اور منافق کی جو ایک لازمی شرط ہے۔ ہاں یہ جو آپ نے بھی حدیث مبارکہ بھی پیش کی انصار کے بارے میں، ہاں امام نووی نے جب صحیح مسلم کے باب ابواب بندی کی ہے تو چیپٹر کی ہیڈنگز امام نووی نے باندھی ہیں، صحیح امام مسلم نے ہیڈنگ نہیں باندھی تھی، امام نووی نے باندھی تھی۔ ٹھیک، تو امام نووی جو چیپٹر لائے ہیں، مولا مرتضیٰ اور انصار کو ایک چیپٹر میں اکٹھا کیا آپ نے، اور ٹائٹل کیا باندھا ہے؟ وہ شخص جس سے محبت اور جس سے بغض منافقت کی نشانی، اور اہل مدینہ سے محبت اور بغض جو ہے وہ بھی یہی میزان ہے۔ اچھا، یعنی مولا علی اور انصار مدینہ کو اکٹھا کر کے ہیڈنگ باندھی ہے واہ واہ امام نووی نے۔ واہ واہ واہ، تو مولا مرتضیٰ سے قبلہ غازی صاحب جو ایک فی الفور ایک بغض پیدا ہوتا ہے، مولا مرتضیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسلام کے لیے جو جہاد کیا تھا، بدر میں جن کے بڑے مارے گئے تھے، وہ کیسے اندر محبت پیدا ہو سکتی؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فاتح بدر و حنین ہیں، ہاں اور سرکار کے سمجھ آ حکم گئی۔ پر جن کے سرداران جو ہیں ان فندار کے بڑے مارے ہوئے ہیں، بالکل، تو ناسبیوں وہ کے بڑے مارے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ لیکن سرکار دو عالم نے ایمفسائز اسی لیے کیا، جناب امیر المومنین کو آپ نے ایک خاص طور پہ پیمانہ بنایا ایمان اور منافقت کے بالکل درمیان۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قبلہ غازی صاحب، اور آج یہ کی پیمانہ قیامت تک ہے، بے شک ایبسولوٹ، آج بھی آج بھی سمجھ آ یہی گئی، ہے، آج مجھے بھی۔ سمجھ آ گئی، ہاں ہاں، قبلہ غازی صاحب، آپ سے تو ہم نے سمجھ اور فہم لینی ہے آپ کو۔ نہیں مجھے آج سمجھ آئی ہے۔ آپ کی آپا جان آج وہ سکپ کر گئی وہ حدیث 3 والی، اگر وقت بچا تو پوچھیں گے۔ جی بالکل، وہ ماشاءاللہ آپا بیان کرتی ہیں۔ قبلہ غازی صاحب، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، دلائل نبوت کی روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مدینے کا مشرقی حصہ تھا، یہاں پر سیاہ پتھر ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے اس علاقے کو ہرا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، مدینے کے مشرقی حصے میں موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب یہ آپ نے کچھ روایات میں کہ 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، اب صحابہ الرٹ ہو گئے۔ اب یہ کلمہ استرجاع جب بلند ہوا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کلمہ استرجاع آپ نے بلند کیا ہے، کیا اس کا تعلق ہماری مہم کے ساتھ ہے کہ ہم الرٹ ہو جائیں؟ کہ آپ کوئی وحی آ گئی، پیغام آ گیا؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا، اس مہم سے اس کا تعلق نہیں ہے، مگر میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس جگہ پر میرے صحابہ کے بعد امت کے بہترین لوگوں کا قتل عام ہوگا، ہوئے 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 اس وجہ سے میں نے کلمہ استرجاع بلند کیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں سرکار دو عالم نے واقعہ ہرہ کے حوالے سے دلائل نبوت کی یہ حدیث عنایت فرما دی۔ اور جو آپ بار بار ابھی ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے پینل نے بھی ارشاد فرمایا کہ مدینے والوں کو ڈراؤ گے بھی تو اللہ قیامت میں ایسے گھلا دے گا جیسے نمک کو پانی میں گھلا دیتا ہے۔ تو مدینے والوں کا جوہر تو خود حسین ابن علی ہے سب سے پہلے، واہ 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 واہ، سب سے بڑے مدینے والے اس وقت کون ہیں؟ مالک مدینہ، مالک مدینہ اس وقت تو خود امام حسین ہے، امام علی مقام ہے۔ تو یہ حدیث بھی کربلا والوں پر بھی منطبق ہوتی ہے، کیونکہ وہ مدینے کا جوہر تھے، لا ریب، مدینے کا اصل تھے۔ لا ریب۔ اور جب حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی ہے، جب آپ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، آپ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں، یزید میں میں نے کچھ ایسے خسائل دیکھے ہیں، خصائص خبیثہ دیکھے ہیں کہ اگر یہ حکومت پر باقی رہا اور اس کی مجھے بیعت خوف ہے کہ آسمانوں سے پتھر نازل ہو جائیں گے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ جناب عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا، اور فرمایا ہے مدینے والوں، تم سب اگر بیعت یزید پر برقرار بھی رہو، میں اکیلا اس سے لڑوں گا، واہ واہ واہ، میں اکیلا بھی اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جناب عبداللہ بن حنظلہ، یہ چھوٹا 8 واقعہ بچوں نہیں کو ہے، قربان چھوٹا کرنا، واقعہ نہیں ہے قبلہ غازی ہوئے صاحب۔ ہوئے، اب مدینے والوں نے بیعت توڑ دی ہے، ذرا امیجن کریں مدینے والوں نے کیا کہ ہمارے ہر معتبر مصدر کے اندر آتا ہے، مدینے والوں نے
मदीने में ट्रेंच खोदी है। इनको शर्म आनी चाहिए नासबियों को मदीना का नाम लेते हुए। बेशक, मदीना 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 बेशक। मदीना, इनको शर्म आनी चाहिए। मदीने की प्रोटेक्शन के लिए खंदक खोदी है इन्होंने, जैसे ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदी गई है। अब मदीने वालों ने जब वो खंदक शाह जी 2 मिनट है, आज मैं कोई वजीफा नहीं, कोई कुछ जी, जी, नहीं। जी। थोड़ा जब खंदक खोदी है तो मदीने वाले प्रोटेक्शन का पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो बनु उमैया के वो जो 1000 लोग मदीने के अंदर हैं, उन्होंने गद्दारी की और शॉर्टकट वलीद बिन उकबा उस लीडर को बताया। अच्छा, और बताने वाला कौन है? अब्दुल मलिक बिन मरवान, मरवान का बेटा। मरवान का बेटा। उसने वलीद बिन उकबा को कहा कि मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं, इस रास्ते से मदीने आओ। के मशरकी हिस्से में जहां पर स्याह पत्थर है तुम आओगे, सूरज मदीने वालों की आंखों में पड़ेगा, तुम्हारी पुश्त पर होगा, तुम्हारी तलवारों की फ्लैशेस उनकी आंखों में पड़ेंगी, उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी। ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तुम्हें हासिल होगा कि बनु मैया का ये स्याह किरदार है, वो 1000 लोग जो उधर बैठे हुए हैं। मरवान बड़ा खबीस था। ये उसका बेटा है अब्दुल मलिक बिन मरवान, 22 साल का था, कुछ रवायात में आता है। ही वॉज द वन जिसने वो एक्सेस क्रिएट की है। और फिर मदीने के अंदर ये जेनोसाइड हुई है। किबला गाजी साहब, वो जेनोसाइड के सारे मामला जैसे कि आप बता चुके हैं, लेकिन बात को क्योंकि आज वक्त कम रहा तो हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हु का आपने इशारा फरमाया ना कि अजानें नहीं हो रही थी। फरमाते हैं कि मैं रोज़ा रसूल से और कब्र रसूल को सुनता था तो अजान की आवाज़ आती थी, ओए होए होए शाह जी, जिस पर मैं अपनी नमाज को अदा करता था। सैयद फाद काज़मी को फिर सुनना जी चाहता है। काश प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा होता और आपको सुनते पूरा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतार की गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद फ़दा नसीब फरमाए। मिल के ना लगाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।